السلام علیکم، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے اوپر بات کریں گے۔ بالخصوص پوری دنیا میں اس بات کے اوپر تعریف ہو رہی ہے کہ جو پاکستان کی اب تک کی جو سفارتی محاذ کے اوپر جو کامیابیاں ہیں، جو بہت بہترین سفارتکاری پاکستان کی اس معاملے کے اوپر چل رہی ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے۔ ایران کی جانب سے جنگ بندی کے لیے 6 شرائط پیش کی گئی ہیں۔ یہ 6 شرائط کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ان 6 شرائط کو اگر مان لیا گیا تو اس کا امپیکٹ اوورآل گلف میں کیا ہوگا، اس پہ بھی ایک اہم بات چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس جنگ کے نتیجے میں ظاہر بات ہے پاکستان پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ فیول پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، اس اضافے کی وجہ سے مہنگائی کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ مزید میئرز لینے کے لیے کچھ باتیں ہو رہی ہیں۔ چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت ایک اعلیٰ سطحی اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ جو اسکولز بندش کا جو فیصلہ ہے 31 مارچ تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے۔ اس کی نیکسٹ ایکسٹینشن اور کیا ڈیٹ ہے، کتنے دن تک مزید اس کو بڑھایا جا سکتا ہے، اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں، تو ان تمام موضوعات کے اوپر تفصیل سے اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک آپ سے گزارش ضرور ہوگی کہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو یا اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ گفتگو کا آغاز جو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہے اس سے شروع کرتے ہیں۔ اسلام آباد، انقرہ اور قاہرہ کی کوششوں سے ایران کے جو بجلی گھر کے یا پاور پلانٹس کے جو منصوبے ہیں ان کے اوپر اٹیکس کو مؤخر کیا گیا ہے فار 5 days۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور اس بات پہ ابھی بہت زیادہ لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان نے اس کے علاوہ اس پوری صورتحال میں جو ہے وہ ترکیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مصر کا بہت اہم کردار رہا ہے۔ ڈان نے ایک سٹوری میں یہ بات کہی ہے جس میں ایک ایرانی اہلکار کو کوٹ کر کے ان کو ایک ایرانی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات کہی گئی ہے کہ پاکستان میں مذاکرات کی خبروں کو کیا سرائیاں قرار دیا ہے، جبکہ رائٹرز نے یہ لکھا ہے کہ اسلام آباد میں مذاکرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے تاہم آفیشیلی اس معاملے کے اوپر ابھی تصدیق نہیں ہوئی کہ مذاکرات کا جو وینیو ہے وہ کیا ہوگا۔ یہاں پر یہ ہسٹری بھی آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ امریکہ کا یہ وتیرہ یا یہ ان کا یہ رہا ہے طریقہ کار کہ ڈیورنگ ٹاکس جو ہیں وہ اٹیکس کیے جاتے رہے ہیں۔ حال ہی میں ایران اور امریکہ کے مابین جو ہے وہ ٹاکس کا پروسیس چل رہا تھا، اور انٹرنیشنل میڈیا میں یہ خبریں آ رہی تھیں کہ بہت جلد کسی نتیجے کے اوپر جو ہے وہ دونوں فریق پہنچنے لگے ہیں، لیکن مذاکرات کے دوران، بات چیت کے دوران ہی جو ہے وہ اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا۔ تو ایک خبر فائنینشیل ٹائمز نے یہ بھی رپورٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کی فیلڈ مارشل کے ساتھ ایک ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے، تاہم ڈان اخبار نے یہ لکھا ہے کہ اس معاملے کے اوپر جو آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں یا آئی ایس پی آر کی طرف سے آفیشیلی اس معاملے کی جو ہے وہ تائید یا تردید اس نقطہ نظر کی نہیں کی گئی۔ تاہم اگر ہم مجموعی طور کے اوپر بات کریں تو پاکستان کی اہمیت بہت زیادہ اس کنفلکٹ کے دوران رہی۔ بالخصوص ایک سائڈ پہ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ، وہ صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے، تو دوسری سائڈ کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بات چیت کے معاملے کے اوپر بھی جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ آگے بڑھاتا رہا ہے۔ تو یہ اس کامیاب سفارتکاری کے اوپر جو دشمن ملک ہیں وہ بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بہت مثبت سفارتکاری دنیا کے سامنے جو ہے وہ پاکستان کی اب کی بار آئی ہے کہ بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر چل رہا ہے کہ ایک طرف سے جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کی بھی مذمت کی گئی، وہیں پہ سعودی عرب اور پاکستان کے مابین جو امن معاہدہ ہے اس کے تحت اس کی پاسداری بھی کی گئی، وہیں پہ جو ٹاکس کا بات چیت کا جو پروسیس ہے اس معاملے کے بھی جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا گیا۔ تو اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران کی جانب سے جو مذاکرات کے لیے ایگری کرنا جو ہے اس سے ابھی
اتفاق نہیں کیا یا بھی رضامندی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ 6 کنڈیشنز جو ہیں وہ میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ ایران کی جانب سے جو 6 کنڈیشنز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہے، اور اس میں جو میڈیا رپورٹ نے جو ایرانی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ ایک سینئر اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا ہے کہ مختلف علاقائی ممالک اور ثالثوں نے ایران کو جنگ بندی کے حوالے سے تجویز دی ہے، جس کے جواب میں ایران نے اپنی کچھ شرائط جو ہیں وہ سامنے رکھی ہیں۔ اہلکار کے مطابق سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جنگ دوبارہ شروع نہ کرنے کی واضح اور قابل عمل ضمانت دی جائے۔ تو اب یہ جو گارنٹی ہے، جیسے میں نے کہا کہ امریکہ کا یا اسرائیل کا یہ کنڈکٹ رہا ہے کہ ڈیورنگ ٹاکس جو ہے وہ اٹیک کرتا رہا ہے، تو اس صورتحال میں پہلی شرط ایران کی یہ ہے، جو ایرانی اہلکار کو کوٹ کر کے ایرانی میڈیا چلا رہا ہے، وہ یہ ہے جی کہ واضح طور کے اوپر جو ہے وہ جنگ بندی کی اور قابل عمل ضمانت جو ہے وہ اس کی دی جائے۔ دوسری شرط خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی بندش ہے، یعنی جیسے سعودی عرب میں، قطر میں، دبئی میں، یہاں پہ جو امریکن اڈے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ یہ بہت اہم شرط ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے جی کہ خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے علاوہ تیسری شرط میں یہ ہے جی کہ جرح قوتوں کو پیچھے ہٹانے اور ایران کو جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، یعنی اس میں جتنا بھی لاس ہوا ہے اب تک جو ہے وہ اس کا ہرجانہ جو ہے وہ ادا کیا جائے۔ چوتھی شرط میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے جی کہ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ کیا جائے۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ ابنائے ہرمز کے لیے ایک نیا قانونی نظام نافذ کرنا ہے۔ اس پہ پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے، انٹرنیشنل میڈیا اس کو رپورٹ کرتا رہا ہے کہ ایران کی جانب سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس پوری صورتحال پر ابنائے ہرمز کے اوپر کہ جی اب جو بھی گزرگاہ سے گزرے گا پھر اس کو چائنا کی کرنسی میں جو ہے وہ اس کو ادائیگی کرنا ہوگی، ین میں اس کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ تو ایک قانونی نظام یا ایک لیگل فریم ورک کی بات جو ہے وہ کی گئی ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف قانونی کارروائی اور ان عناصر کو ملک بدر جو ہے وہ کیا جائے۔ تو یہ وہ 6 شرائط ہیں جو منظر عام کے اوپر آئی ہیں۔ یہاں پہ یہ بات چل رہی ہے جی کہ اسلام آباد میزبانی کر سکتا ہے ان مذاکرات کی، تو اس کی پاکستان کے دفتر خارجہ نے آفیشیلی کسی صورت بھی ابھی تک اس کی تصدیق جو ہے وہ نہیں کی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ جو جنگ سے پاکستان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے۔ تو اس معاملے کے اوپر جو رپورٹس اب تک جو ہے وہ آئی ہیں، اس میں ایک اجلاس ہوا ہے پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ کی زیر صدارت، اور اس اجلاس میں کیا ہوا؟ اس اجلاس میں کیونکہ خلیجی ممالک کے جنگ کے باعث ملک میں جاری توانائی بحران کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ اہم اجلاس کیا ہے، اور اس میں کچھ اہم فیصلوں کی تیاری کی گئی ہے۔ ذرائع سے یہ خبر جیو نے رپورٹ کی ہے کہ محکمہ توانائی پنجاب نے صوبائی حکومت کو نئی سفارشات بھجوائی ہیں، جس میں وفاق کی طرز پر فیول کے حوالے سے جو اس کی کنزمپشن ہے اس کو کم کرنے کے لیے کچھ تجاویز ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ بھی کہا گیا ہے جی کہ 15 اپریل تک تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش بھیجی گئی ہے، اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کرنے کی سفارش بھی شامل ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی منصفانہ تقسیم کے لیے کوپن یا ڈیجیٹل سسٹم متعارف کروانے کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور مخصوص دنوں میں محدود گاڑیوں کو ایندھن فراہم کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ اور ذرائع سے یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ نجی اداروں کے لیے ورک فرام ہوم کے لیے سخت ہدایات کی سفارشات بھی تجویز کی گئی ہیں، جبکہ غیر ضروری تقریبات پر مکمل پابندی کی تجاویز بھی ہیں، اور پنجاب حکومت سے میٹرو اور بس سروس بڑھانے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ LED بل بورڈز اور جو آرائشی لائٹس ہیں ان کو بند کرنے کی تجویز ہے، جبکہ رات 10 بجے کے بعد اسٹریٹ لائٹس متبادل موڈ پر چلانے کی سفارش ہے، اور مارکیٹ اوقات کار کو مزید محدود کرنے کی سفارش بھی ہے۔ تو یہ ایک طرح سے کفایت شاری مہم کے تحت کچھ مزید اقدامات اٹھانے کے حوالے سے کچھ اہم فیصلے جو ہیں وہ متوقع ہیں۔ ہم نے کووڈ کے عرصے میں دیکھا
کہ جب کووڈ کی وبا پھیلی، پوری دنیا اس وقت بھی کووڈ وبا سے متاثر ہوئی، تو اس وقت بھی پاکستان کی جانب سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کا یہ ایک ٹرم یہاں پہ یوز کی گئی، اور اس تناظر میں مارکیٹس بند کرنے کے اوقات کار طے کیے گئے۔ یہ طے کیا گیا تھا کہ جتنے بھی جنرل سٹورز ہیں، مارکیٹس ہیں، یہ بند ہوں گی، صرف میڈیکل سٹورز جو ہیں وہی رات دیر تک جو ہے وہ کھلے رہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہاسپٹلز ہیں، پھر اس صورتحال میں غیر ضروری طور کے اوپر سفر پر پابندیاں، ایندھن کو کم سے کم خرچ کرنے کے لیے کچھ میئرز جو ہیں وہ لیے جانے کے حوالے سے فیصلے کیے جانے کا امکان ہے، جس سے ایندھن کم سے کم استعمال ہو۔ یہ کوشش کی جا رہی ہے، یہ مشاورت میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ جو پبلک ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہی استعمال کرے، اپنی گاڑیوں میں جو فیول ہے اس کو استعمال نہ کرے۔ تو یہ ایک کفایت شاری مہم کے تحت بنیادی طور کے اوپر یہ سارے اقدامات اٹھانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے مختلف تجاویز زیر غور ہیں، جیسے اہم جو مارکیٹس ہیں ان کو بند کرنے کے حوالے سے، لائٹس LED لائٹس کو آف کرنے کے حوالے سے بات ہے۔ پھر اسی طریقے سے ورک فرام ہوم کے حوالے سے کہ گھروں میں بیٹھ کے ہی جو دفاتر جو ہیں وہ چلائے جائیں، کام کیا جائے۔ سکولز کے حوالے سے کہ 15 اپریل تک، کیونکہ پہلے جو پہلا سٹیپ لیا گیا تھا وہ 31 مارچ تک اسکول بندش کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ کووڈ کے زمانے میں بھی جو ہے وہ آن لائن کلاسز کا پروسیس جو ہے وہ چلتا رہا تھا، تو اب اسی طرز کے اوپر اب 31 مارچ تک کی پہلے کی ایک تاریخ تھی کہ 31 مارچ تک اسکولز بند رکھے جائیں۔ اب یہ سیکنڈ اجلاس میں یہ کنسیڈریشن ہوئی ہے، یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ اس کو 31 مارچ سے بڑھا کر 15 اپریل تک جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تو یہ کچھ کفایت شاری مہم کے تحت کچھ اقدامات جو ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، تاکہ اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ جو معمولات زندگی ہے اس کو نعم البدل طریقے سے الٹرنیٹ اس کا طریقہ کار جو ہے وہ وضع کیا جائے، اور اس کے لیے جو ہے وہ سارے اقدامات کیے جائیں گے۔ اور یہی کچھ اجلاس میں جو توانائی ڈویژن ہے اس کی جانب سے بریف کیا گیا ہے۔ تو نیکسٹ آنے والے کچھ دنوں میں اب دیکھیں گے کہ اس حوالے سے بھی کچھ اپڈیٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔